الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر وهم كالنجوم في السماء بالاهتداء والاقتداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، سورۃ الانبیاء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو سچا وعدہ تھا وہ قریب آ چکا ہے، اور جب سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو یکایک کافروں کی آنکھیں جو ہے پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، دیکھتی رہ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا. اور سچا وعدے سے مراد قیامت کا دن ہے. قیامت کا جو وعدہ ہے وہ قریب آ گیا ہے، قریب. اور جب وہ آ جائے گا تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی، دیکھتے ہی رہ جائیں گے یہ کیا ہو گیا. اور اس وقت ہمارے افسوس کے یوں کہیں گے یا ویلنا، اے کاش قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اس دین سے ہم تو بالکل ہی غفلت میں رہے، اور بل کنا ظالمین، بلکہ ظالم ہم ہی رہے. ہم ہی نے اپنے آپ پہ ظلم کر کے اسلام کو قبول نہیں کیا، اعمال کو نہیں کیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارے موقع ختم ہو گئے. قرآن کریم نے قیامت کو جہاں بھی ذکر کیا ہے ماضی کے ذریعے سے ذکر کیا کہ بس آ گئی. اقترب للناس حسابهم، ہم نے شروع کیا تھا 2 سال پہلے سورہ انبیاء. گزشتہ سال میں ہمارا لاک ڈاؤن میں رمضان میں تفسیر ہی نہیں ہوئی. تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 17واں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل غفلت میں ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ انہیں کچھ جو ہے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں آخرت کو، قیامت کو بلا بیٹھے تمام لوگ. اقترب للناس کہتے ہیں وهم فی غفلۃ معرضون، بالکل غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں، اگنور کیے ہوئے ہیں، پس پشت ڈالے ہوئے ہیں. میرا آپ کا حال یہی ہے. قرآن نے کہا کہ جو نہیں ماننے والے وہ پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گے، آگے قیامت آ جائے گی. قیامت کا علم اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. کل میں نے بتایا جیسا کہ ہر انسان کی موت کا علم چھپا کے رکھا ہے. مجھے بھی نہیں معلوم میں کب مروں گا، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ کی موت کب آئے گی. ہر انسان کی موت کا وقت بالکل پوشیدہ ہے. تو قیامت یہ پوری کائنات کی موت ہے. جیسے انسان کی موت چھپی ہوئی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں، اس طرح کائنات
کی موت اس کا وقت بھی چھپا ہوا ہے، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں۔ جبرائیل نے نبی کو پوچھا تو بھی کام المسئول عنہا بعالم من السائل، کل بتایا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم، پوچھنے والے کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ کے پاس یہ راز ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے کچھ علاماتیں بتائیں کہ یہ علاماتیں اگر دنیا میں ظہور ہو جائے تو اب سمجھ لو کہ قیامت آ گئی، اب یہ غفلت کی زندگی چھوڑ دو اور آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ عقل مند کہتے ہی اس کو ہے۔ یہ ہمارے نبی جو رحمت للعالمین ہے، بہت ہی زیادہ امت پر شفیق اور مہربان ہیں، انہوں نے یہ علاماتیں بیان کر کے ہمیں متوجہ کیا ہے آخرت کی طرف۔ یہ دیکھو یہ علامت ظاہر ہو جائے تو اب سمجھ لو کہ قیامت آ گئی یا بالکل قریب ہے۔ ابھی بھی تم اگر جیسے غفلت میں رہو گے تو تم خسارہ اور نقصان میں رہو۔ ابھی بھی اعمال کی طرف توجہ نہیں کی، بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ خون کے آنسو رو گے نا تو بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں اگر پانی کے آنسو رو لو گے بہت فائدہ ہوگا۔ ایک ایک آنسو بہت قیمتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سمندر کی آگ کو دنیا کا سارا پانی، سمندر دریاؤں کا پانی نہیں بجھا سکتا، لیکن ایک مومن بندے کی آنکھ سے ندامت والا جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ ایک آنکھ کا نکلنے والے آنسو کا قطرہ جہنم کی آنکھ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ان علاماتوں میں سے جس میں نے کل بتایا تھا حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ 3 قسم کی علامات ہیں، یہ بہت غور سے سننا۔ ایک ہے علامت صغریٰ، ایک ہے علامت متوسطہ اور ایک ہے علامات قریبہ۔ علامت صغریٰ کو علامات بعیدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسی قیامت کی نشانیاں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہے اور وہ ظاہر ہو چکی، جیسے کہ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، بھئی میرا وجود، میری بعثت، میرا دنیا میں آنا اور قیامت یہ ایسی ہے جیسے کہ یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں، ایک شہادت کی انگلی بتائی اور ایک یہ درمیانی انگلی، اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو یہ انگلی اور یہ انگلی کتنا ڈسٹینس ہے، بہت قریب، بس قیامت اتنی قریب۔ انا والساعۃ کہاتین، یعنی اب میری نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں، اب قیامت ہی بس، اب کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ یہ اور قیامت بس ایسی ہے، بہت قریب ہے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت اللہ کے نبی کی بعثت بھی ہے، آپ کا دنیا میں تشریف لانا بھی ہے، اور وہ آ چکے اللہ کے نبی، اس کو بھی 1400 سال ہو گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں علامات بعیدہ، جو قیامت اور اس علامت کے درمیان بہت سالوں کا ڈسٹینس ہے، لیکن ہے وہ بھی علامت۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات یہ بھی علامات قیامت میں سے، وہ بھی اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کی دنیا میں جب تشریف آوری ہوئی، کفار مشرکین جب بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، کفار مطالبے کرتے تھے معجزے کے، دلائل کے نبوت میں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطالبہ کفار کی طرف سے یہ تھا، آپ علیہ السلام مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے اور کافروں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند جو نکلا ہے 14ویں کا چاند تھا، دیکھو
چاند بالکل 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ بالکل بڑا ہوتا ہے، خوشنما. یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ ہم کو، تو ہم مانیں گے کہ آپ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا مان لو گے؟ مانو گے؟ ہاں مانیں گے. مینا کے میدان میں کفار نے مطالبہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف. کر کے بتائیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ معجزات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی، جس کو شاعر نے کہا کہ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں. کہ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب سارے انسان کرتے ہیں. انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا، انگلی سے چاند کے ٹکڑے کرنا سب کے بس کی بات نہیں. ذکر خدا میں ہر دم رہنا سب کے بس کی بات نہیں. یہ ہے اللہ کے نبی کا معجزہ، اور اس کو بھی علامات قیامت میں بیان کیا قرآن میں. اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر میں قیامت قریب آ گئی. وہ کیوں؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی علامات قیامت میں سے. وَإِن يَرَوْا، سارے کفاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ چاند کے ہی 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے باوجود بھی پھر اب انکار تو نہیں کر سکتے تھے، انکار تو نہیں کر سکتے کہ نہیں چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، نہیں ہم کو نہیں دکھتا، ایسا تو کہہ نہیں سکتے تھے. ورنہ سب کہیں اندھے ہو نہیں دکھتا، بالکل ہو گئے. تو کیا کہنے لگے؟ سحر مستمر، سحر مستمر. یہ تو کھلا جادو ہے بھائی، کھلا جادو. اور یہ کہہ کر جو ہے بات کو ٹال دیا. حالانکہ وہ قافلے والے جو مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے، انہوں نے آ کر بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے. ارے وہ مکہ والے نہیں، ہمارے ہندوستان کے جو ہے گوالیئر کے ایک راجا نے بھی یہ دیکھا تھا جب رات کو وہ اپنے محل سے نکلا تھا، اس نے بھی گواہی دی. گوالیئر جو ہے نا وہ یوپی سائڈ پر ہے، جھانسی کی رانی کا وہ گاؤں ہے، معلوم ہے نا؟ وہاں کا ایک راجا تھا، اس نے بھی یہ چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے، اس نے بھی گواہی دی. تو علامات قیامت جس کو علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المقدس فتح ہوگا، اور بیت المقدس کی فتح یابی یہ بھی علامات قیامت میں بتائی تھی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بیت المقدس ایک بہت اور یہ بہت متبرک مقام ہے، آپ کو معلوم ہے، اس کی متعلق پوری تفصیل میں نے بتائی تھی. بہرحال یہ بیت المقدس جو ہے آج اس دنیا کے اندر 3 مذہبوں کا بہت ہی مقدس جگہ ہے. ایک تو عیسائی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں، یہودی بھی مقدس مانتے ہیں، اور مسلمان بھی مقدس مانتے ہیں. اللہ کے نبی مکہ مدینہ منورہ گئے تھے، 17 مہینے تک اسی کی طرف رک کر کے نمازیں پڑھی ہے. پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیت المقدس کو فتح کیا تھا یہودیوں کے ہاتھ سے، یہودیوں کے قبضے میں تھا. لیکن حضرت عمر کی جب جو ہے سلطنت آئی تھی، حضرت عمر امیر المومنین بنے تھے، اس وقت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا. اور انہوں نے یہودیوں نے کہا تھا کہ اگر عمر آتے ہیں تو بغیر کسی جنگ کے صلح کے ساتھ بیت المقدس کی چابی ہمیں دے دیں. حضرت عمر کو خط لکھا کہ بھائی آپ کو بلا رہے ہیں، اگر آپ آ جائے تو کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلح یہ آپ کو جو ہے چابی دینے کے لیے تیار ہے. حضرت عمر نے کہا نو پرابلم، میں آ رہا ہوں. حضرت امیر المومنین تھے، خلافت کی ذمہ داری تھی، حضرت علی کو سپرد کر دی کہ بھائی اب تم سنبھالو، میں آ رہا ہوں. خود حضرت عمر گئے تھے.
اور پھر جو ہے بیت المقدس فتح ہوا تھا، چابی ان کے ہاتھ میں آئی تھی. 500 سال تک، اس کے بعد 500 سال تک بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے قبضے میں. پھر 500 سال کے بعد یہ رومی عیسائیوں نے جو ہے مستظہر باللہ خلیفہ جو تھا اس کے زمانے میں پھر یہ جو ہے حملہ کیا اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا. پھر اس کے کئی سالوں کے بعد پھر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا، اور 6 ہجری کے اندر، 6 صدی کے اندر جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر یہ ہے بیت المقدس کو جو ہے فتح کیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر ابھی یہودیوں کے قبضے میں آ گئے. اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح عمر وحررها صلاح الدین فمن اليوم، حضرت عمر نے تو اس کو فتح کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا. آج کون ہے جو بیت المقدس کو آزاد کرائے؟ آج یہودیوں کے قبضے میں. یہ نعرے آج بھی لگ رہے ہیں. آج کو اللہ تعالیٰ پھر عمر کو بھیجیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے ہاتھ میں پھر واپس جو ہے بیت المقدس آئے گا. تو یہ بھی علامات قیامت میں سے ہیں کہ بیت المقدس بھی فتح ہوگا. تو یہ ساری چیزیں فتح ہوئی تھی، وہ تو پھر ان کے قبضے میں جو گئی. حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا تقی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا کہ یہ تو مسلمانوں کی عملی کمزوری کی بنیاد پر اور علمی کمزوری کی بنیاد پر آج عملی انحطاط آیا ہے مسلمانوں کے اندر، کہ اعمال سے مسلمان دور ہوتا گیا، جس کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے پھر بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں کر دیا. تو یہ بھی علامات قریبہ ہے، بعیدہ ہے جو ہو چکی ہے. ایک علامات متوسطہ ہے، ایک علامات متوسطہ ہے جو ظاہر تو ہو چکی ہے لیکن انتہا کو نہیں پہنچی. ظاہر ہو چکی ہے لیکن انتہا کو نہیں پہنچی. جیسے کہ بھئی گناہوں کا بہت زیادہ ہو جانا، فتنوں کا ظہور ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے علامت یہ ہے گناہ عام ہو جائیں. گناہ ہو گئے عام اور گناہ ہو رہے لیکن ابھی انتہا کو نہیں پہنچے. ابھی تو اور زیادہ گناہ ہونے والے ہیں، اور زیادہ بے حیائیاں، عمیانیت، اللہ کی نافرمانیاں یہ بھی عام ہوگی، اور اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آئے گا. اور بھی بہت سارے علامات متوسطہ ہیں. اور ایک ہے تیسرا علامات قریبہ، کہ جن کے آنے کے بعد تو اب قیامت آئی گئی سمجھ. ان علاماتوں میں سے 10 علامتوں کا تذکرہ میں نے کیا تھا کہ دیکھو میں آپ کے سامنے 10 علامتیں بیان کروں گا کہ جن کے بعد قیامت آ گئی واقترب الوعد الحق کے جو ہے تحت میں. ان میں سے ایک علامت اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کے مجمع میں یہ کہا تھا کہ دیکھو جب دخان ہوا جو ہے دھواں نکلے گا، دھواں مشرق اور مغرب سے دھواں نکلے گا، اور یہ دھواں 40 دن تک برابر چلے گا، مشرق اور مغرب دونوں جگہ سے. اور جب وہ دھواں نکلے گا وہ دھوئے کا اثر کیا ہوگا؟ کہ دھوئے کا اثر یہ ہوگا کہ جتنے بھی کافرین ہیں، جتنے بھی کافر ہیں وہ سب کے سب مدہوش اور بے ہوش ہو جائیں گے. اور جو مسلمان ہیں کہ مسلمان کہ ان کو نزلہ اور زکام ہو جائے گا. اس کا اثر، دھوئے کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو نزلہ اور زکام ہو جائے گا. کورونا نہیں ہوگا، گھبرانا مت، کیا ہے دھواں تو آیا نہیں ہے اور نزلہ زکام شروع ہو گیا، یہ تو سب کو ہوا ہے. یہ تو وہ کافر تو سب مدہوش اور مسلمان نزلہ اور زکام. دوسری علامت جو علامت قریبہ ہے، بالکل قریب، وہ ہے دجال کا ظہور. دجال ظاہر ہوگا. اللہ کے نبی نے اس کی ساری ڈیٹیلز بتائی. حالانکہ دجال کے ظہور کی بات تو ہر نبی نے کی ہے کہ دجال آئے گا، لیکن جتنے ڈیٹیلز سے اللہ کے نبی نے دجال کی باتیں بیان کی وہ کسی نبی نے نہیں بیان. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی علامتوں میں ایک علامت جو ہے کانا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کانا دجال. بالکل قریحہ صورت، قریحہ کا معنی ایک دم بدصورت ہوگا. دوسرا کہ اس کی پیشانی پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے نشانی بتائی. اور پھر یہ ظاہر ہوگا. تو جب ظاہر ہوگا تو جتنے بھی شیطان ہیں، جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی اسلامی دشمن لوگ ہیں، وہ سب اس کے فالوکار ہو جائیں گے.
اس کے متبع ہو جائیں، اس کی تابعداری کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. ہاں نئے نئے شعبتیں دکھائے گا، ایسی ایسے باتیں دکھائے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے جو کمزور ہوں گے وہ تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. ہاں بہت شعبتیں عجیب عجیب غریب قسم کے جو ہے باتیں بتائے گا، جس کی وجہ سے مردوں کو زندہ کر دینا، بارش کا برسا دینا، جو خشک زمین ہو اس کو ہریالی کر دینا. کسی کے گھر پر جائے گا کہ چلو ایمان قبول کرتے ہو میرے اوپر، ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے، تو گھر کو ہی کہے گا کہ چل گھر میرے ساتھ چل، تو گھر اس کے ساتھ چلنے لگ جائے. تو پھر وہ لوگ اپنا گھر بچانے کے لیے کہیں گے نہیں 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 بھائی دجال بھائی گھر رہنے دو ہم تمہارے ساتھ. جس کے پاس کمزور ایمان ہوگا اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کے نبی نے کہا روزانہ سورہ کہف کی تلاوت، جو سورہ کہف کی 10 آیت ہے وہ تو روزانہ پڑھو، اور ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھ لو کہ اس جمعہ میں اگر دجال آ بھی گیا تم بچ جاؤ. اللہ کے نبی نے ہر موڑ پر ہماری ہدایت رہنمائی کی ہے. یہ تو ہم جو ہے غفلت میں ہیں، میں نے پہلے بتا دیا غفلت میں ہم ہیں، ہمیں اعمال کرنے نہیں ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے ہر چیز میں سیف بھی رہنا ہے. سیف اگر رہنا ہو تو پھر اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کرنا پڑے گا، تو ہی تم جو ہے سیف رہو. اللہ کے نبی نے اس کی بھی تم کو بتا دی رہبری کر دی کہ دجال سے بچنا ہو تو سورہ کہف پڑھنا، ورنہ وہ تو ایسے شعبتیں بتائے گا. مکہ مدینہ کے علاوہ پورے ورلڈ کا ٹریول کرے گا، پورے ورلڈ میں پہنچ جائے گا. مکہ مدینہ میں نہیں، مدینہ کی اس وقت لکل مدینہ کی سب آتا ہوا، مدینہ کے جو ہے 7 دروازے ہوں گے، کسی بھی دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے ہوں گے جو دجال کے انٹری کو کہیں گے نہیں نہیں یہاں نہیں آ سکتے، چلو چلو وہ نہیں آ سکتا. تو وہ دجال کیا کرے گا، مدینہ کے باہر سخاف نامی جگہ ہے جو بالکل نیچی جگہ ہے، وہاں پر آ جائے گا، اپنی کیمپ لگائے گا وہاں پر. اور مدینہ میں اس وقت زلزلہ ہے، زلزلہ آئے گا جس کی بنیاد پر مدینہ کے اندر جو منافقین ہوں گے وہ منافقین مدینہ سے نکل کر باہر جائیں گے. چلو زلزلہ آیا بھاگو 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 بھاگو، لیکن بھاگنے والے کون ہوں گے؟ تو صرف منافقین ہوں گے. مومنین اس زلزلے سے گھبرائیں گے نہیں، وہ تو مدینہ میں رہیں گے. اللہ یہ زلزلہ اسی لیے بھیجیں گے تاکہ مدینہ میں جو منافقین جو کچرا ہے وہ کچرا صاف ہو جائے. یہ مدینہ میں رہنے والے منافقین ہوں گے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا. وہ مدینہ میں قیام اس لیے کرتے ہوں گے تاکہ ان کو دنیا کی منفعت ملے، دنیا کا پروفٹ ملے. وہ بزنس کی غرض سے، تجارت کی غرض سے وہاں رہتے ہوں گے. اللہ اس کچرے کو صاف کریں گے زلزلے کی بنیاد پر، سب نکل جائیں گے. اور جیسے ہی نکلیں گے وہ دجال بھائی پہاڑی پہ ہوں گے، استقبال کرنے کا آ جاؤ، وہ سب دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، سب دجال کے ساتھ. اور جو مومنین مخلصین رہے گے وہ مدینہ میں باقی رہیں. ایک شخص ہوگا جو مدینہ کے باہر آئے گا اور اللہ اس کو بلوائیں گے، وہ ہوگا مومن مخلص. وہ مناظرہ کرے گا دجال کے ساتھ، مقابلہ کرے گا، اور سب کے سامنے جو دجال کا جو ہے فالوکار ہوں گے ان کے سامنے دجال کی مخالفت کرے گا کہ بھئی میں انکا اشہد انکا دجال لعین. وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو لعین دجال ہے. دیکھو جب وہ گواہی دے گا اور اس طرح جو مخالفت کرے گا تو دجال اپنے متبعین سے کیا کہے گا کہ یہ بہت بولتا ہے نہیں، یہ بہت بولتا ہے کیا، اس کو میں مار دوں، اس کو موت دے دوں. اگر اس کو موت دے دوں گا تب مجھے مانو گے کہ میرے اندر کچھ پاور ہے کہ ہاں ہاں ہاں. سب ان کے متبعین بولیں گے ہاں ہم مانیں گے. وہ دجال جو ہے نا ان کو مار ڈالے گا تو وہ مر جائیں گے. دیکھو موت بھی آ جائے گی. پھر وہ اپنے متبعین سے کہے گا دیکھا میں نے مار دیا، اب اس کو زندہ کر دو. تو ہاں زندہ بھی کر دو. تو وہ زندہ کرے گا، وہ زندہ بھی ہو جائیں گے. وہ شخص کون ہوں گے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بعض لوگوں نے یوں کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوں گے. اچھا زندہ ہونے کے بعد وہ پھر وہ دجال کے فالوکار نہیں بن جائیں گے، اس کو ماننے والے نہیں بن جائیں گے، بلکہ جو اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ یوں کہیں گے میں تو اور زیادہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے. کیونکہ ایمان کامل ہوگا نا. اب جب وہ یوں کہے گا تو غصے میں
وہ دجال اس کو مارنا چاہے گا کہ اب اس کو میں مار ڈالوں، لیکن اب اس کی طاقت ختم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ طاقت کھینچ لی جائے اور پھر وہ جو ہے آدمی مرے گا تو نہیں، لیکن جب مرے گا نہیں تو وہ گھبرائیں گے کہ نہیں اب یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ اب یہاں جتنے بھی وہ شعبتیں بتاتا تھا نہیں وہ سارا پاور یہاں سے ختم، پھر وہاں سے وہ بھاگے گا دجال۔ اس لیے کہا کہ دجال دنیا میں آئے گا 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے دن نارمل دن ہوں گے۔ یہ 40 دن تک کے حکومت چلائے گا دنیا کے اندر، لیکن وہ 40واں دن وہی ہوگا، وہاں سے اس کی حکومت ختم۔ وہ خضر علیہ السلام گئے وہاں سے ختم، پھر وہاں سے بھاگے گا تو کہاں تو کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اب نزول ہوگا۔ تو اب یہ دوسری علامت دجال کا ظہور اور تیسری علامت حضرت عیسیٰ کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وہ دجال کو ختم کریں گے، ان کا نزول کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما، سیئات و حسنات سے بدل فرما۔ اے اللہ واقعی ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آخرت کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ ہمیں تیاری کی توفیق دے دیجیے۔ خودی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، ورنہ حالات بڑے سنگین ہیں، بہت نازک ہے۔ اے اللہ مسلمان اور غیر مسلم ساری مخلوق پریشان ہیں، خصوصاً ہندوستان میں اے اللہ بہت لوگ پریشان ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں تیری ملاقات کو آ گئے ہیں۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، ایسے موقع پر تو نے ہمیں جو صحت کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ایسے موقع پر زندگی کی جو نعمت تو نے عطا فرمائی، اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ بیٹھنے والے مجمع کو بے انتہا قبول فرما، ایک ایک فرد کو قبول فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، اور جو مرحوم ہو چکے مغفرت فرما۔ اللہ کل گزشتہ ہمارے جنید بھائی کے مامو جان کا انتقال ہو گیا، اور ہفتے 10 دن پہلے ہمارے یعقوب بھائی تقو کے ماموزاد بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اے پیارے اللہ دونوں کی بال بال مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، آسمان ددان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ان بیماریوں کو ان کے لیے اللہ شہادت اور مقام رفع کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ بلند مقام کا ذریعہ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کی مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو معذرت اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول فرما۔ اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک